اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔ ہر قسم کی حمد و ثناء، تمہیدات، تمجیدات، ہر قسم کی یکتائی، بڑھائی، شہنشائی، وحدائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ان گنت لا تعداد بے حد و شمار درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم، محتشم، مکرم دوستوں، بزرگوں اور میری پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کل امت مسلمہ جن مسائل سے دوچار ہے، جو مشکلات اور مصائب ان پر آ رہی ہیں، اور دن بدن یہ پستی میں اور دن بدن یہ نچلے درجے میں جو جا رہی ہیں، ایک وقت وہ تھا جب یہ 313 ہوا کرتے تھے اور آگے سے سینکڑوں کا ایک جو مجمع ہوا کرتا تھا، ایک جو مقابلہ کرنے والے ہوا کرتے تھے، اور ایک وقت وہ ہے کہ 6-7 کروڑ مسلمان ہیں، اس کے باوجود بھی جو کافر ہیں یا جو دوسرے تیسرے جتنے بھی ہیں، یہ مسلمانوں پر غالب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ذلت، یہ رسوائی، یہ پسماندگی اور یہ جتنے بھی مسائل ہیں، یہ آخر مسلمانوں میں کیوں ہیں؟ کیوں اتنی رسوائی اور ذلتیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، اور کافروں کا جو غلبہ ہے یہ مسلمانوں پر دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے؟ اس کا کیا اس کی ریزن ہے اور کیا اس کی وجہ ہے؟ اس کی مین وجہ صرف ایک ہی ہے کہ امت مسلمہ کا آپس میں اختلاف، ان کا آپس میں اختلاف ہوا، ان کی گروہ بندی ہوئی، اختلاف یہاں تک بڑھا، پہلے صرف اختلاف تھا، اختلاف کے بعد فرقہ بندی، اس کے بعد گروہ بندی، اس کے بعد یہ دشمنی چالیں، اس کے بعد آپس میں ہی ان کے گھرانے میں امت مسلمہ میں آپس میں ہی ان کی لڑائیاں اور جھگڑے شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے ان کا اتحاد ختم ہوا، اور جب اتحاد ختم ہوا تو بیرونی طاقتوں کو اور دوسرے تیسرے جو کافر ہیں، یہودی عیسائی ہیں، ان کو موقع ملا اور انہوں نے مسلمانوں پر قبضہ کرنا اور مسلمانوں پر یہ ذلت اور رسوائی، یہ سارا سسٹم ایک شروع ہو گیا۔ اختلاف کوئی بری چیز نہیں ہے، اختلاف ہو جانا
ایک دوسرے سے اختلاف کرنا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. یہ صرف ہم میں ہی نہیں، جو بھی ایک معاشرہ ہوتا ہے جن میں کچھ سمجھدار لوگ رہتے ہیں ان میں اختلاف ضرور ہوتا ہے. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں نے بنائی ہے اس میں نے اختلاف رکھا ہے، یہ میری نشانیوں میں سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جو عادات ہیں، ہماری جو فطرت ہے، اس میں مختلف پن رکھا ہوا ہے، مختلف چیزیں، اختلاف یہ رکھا ہوا ہے. جس طرح آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، یہ دنوں کا آنا پھر رات کا آنا، دن کا چلے جانا، یہ دنیا میں مزاج کا مختلف ہونا، شکلوں کا مختلف ہونا، یہ سارے کے سارے جتنے بھی معاملات ہیں یہ مختلف چیزیں ہیں، مختلف مسائل ہیں، مختلف رنگ ہیں. ہر چیز جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میں نے رکھی ہوئی ہے نا، یہ انسان کی فطرت کے مطابق ہے، یہ میری نشانیوں میں سے ہے. اختلاف تو اس لیے ہوا کرتا تھا کہ شوق بڑھے، اختلاف اس لیے ہوا کرتا تھا، مسائل میں اختلاف اس لیے ہوا کرتا تھا کہ ایک دوسرے سے جستجو، ایک دوسرے سے مسائل میں کھل کر بندہ سامنے آئے. علم کی جستجو، شوق کی جستجو، شوق کے لیے صحابہ کرام یہی کیا کرتے تھے. جب بھی کوئی آپس میں اختلاف ہوتا تو علم کے لیے، جستجو کے لیے، جس طرح کہ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ قریظہ کے مقام پر ہم نے پہنچنا ہے، وہاں جا کے ہم نے جنگ کرنی ہے. اَن یُصَلِّیَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ، ہر بندہ تم میں سے قریظہ کے مقام پر جا کے عصر کی نماز پڑھے گا. جب پیارے پیغمبر نے یہ فرما دیا صحابہ کرام چل پڑے. اب رستے میں پہنچے ہیں تو عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. اب بعض صحابہ کہتے ہیں کہ پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ قریظہ کے مقام پہ جا کے نماز پڑھنی ہے، اور بعض جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پیارے پیغمبر کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہاں جا کے نماز پڑھنی ہے، مطلب یہ تھا کہ جلدی جلدی ہم نے وہاں پہنچنا ہے. اب یہاں ان میں اختلاف ہو گیا. اب اختلاف ہوا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ گروہ بندی ہو گئی، فرقہ وار، اور آپس میں لڑائیاں جھگڑے اور آپس میں دشمنی، اور آپ کافر ہو گئے، میں کافر ہو گیا، میں نے آپ کی مسجد میں نہیں آنا، آپ نے میری مسجد میں نہیں جانا، آپ کے پیچھے میری نماز نہیں ہوتی، میں نے آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی. یہ نہیں تھا، بلکہ اختلاف ہوا ان کے درمیان. اختلاف ہوا تو انہوں نے قرآن و حدیث کی طرف اپنا رخ کیا اور قرآن سے اور حدیث سے اپنے اس مسائل کو جانچنے کی اور پرکھنے کی کوشش کی ہے. جس طرح کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا دور حکومت تھا تو انہوں نے کہا کہ میں مرتدین کے خلاف جہاد کروں گا، کیونکہ یہ مرتد ہو گئے ہیں. تو بعض صحابہ نے کہا کیا آپ سارے کے سارے مرتدوں کے خلاف جہاد کریں گے یا صرف ان کے خلاف آپ جہاد کریں گے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے؟ اب مرتد دونوں ہی ہیں، ایک نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے اور دوسرے وہ ہیں جنہوں نے ایک بالکل اسلام کو ہی چھوڑ دیا ہے، بالکل پورے کے پورے دین کو ہی چھوڑ دیا ہے. صحابہ کرام میں آپس میں اختلاف ہوا. اب اختلاف ہوا ہے تو انہوں نے قرآن و حدیث میں دیکھا، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قتل کروں اس بندے کو، اس بندے کے ساتھ جا کے میں لڑائی کروں جو بندہ اسلام کی جو جس چیزوں پہ بنیاد ہے اس میں سے کسی چیز کو بھی چھوڑتا ہے، جس چیز کا انکار کرتا ہے تو میں اس کے خلاف جہاد کروں. اب ان کو حدیث ملی ہے، فوراً سارے کے سارے صحابہ نے اپنی رائے کو ختم کیا ہے، اپنے جہاد کو مطلب اپنا جو رائے تھی، اپنا جو اختلاف تھا، ان سب کو ختم کیا ہے اور پیارے پیغمبر کی حدیث کو اپنایا ہے، اور سارے کا سارا جو ان کے درمیان اختلاف تھا وہ ختم ہو گیا ہے. یہ تھا اختلاف. جب بھی اختلاف ہو جائے، ہمیں صحابہ نے بتلایا ہے جب اختلاف ہو جائے اپنی انا پرستی نہیں، اپنے جو اندر ایک اپنا انا رکھنا اور جو میں نے بات کہہ دی ہے وہی بات پکی رکھنا. اگلا بندہ جیسے بھی دلیلیں دیتا رہے، جو بھی آپ کو سمجھاتا رہے، آپ نے اپنی انا کو آگے رکھنا ہے، اپنے تکبر کو آگے رکھنا ہے، اور یہ سمجھنا کہ اگر میں نے یہ بات مان لی تو میں تو پتہ نہیں چھوٹا ہو جاؤں گا یا میری بستی ہو جائے گی. صحابہ کرام نے ہمیں یہ نہیں بتلایا. صحابہ نے اختلاف کر کے ہمیں دکھلایا ہے، ان کے درمیان جب اختلاف ہوا تو اس کو حل کر کے دکھلایا ہے.
جس طرح کہ آج ہمارا موضوع ہے تکبیر کے بعد ہاتھ باندھنا، ہاتھ کہاں باندھنے ہیں اور کیسے باندھنے ہیں۔ اب یہ اتنا مارکۃ الارا مسئلہ بنا ہوا ہے، اس مسئلے کی وجہ سے ہمارے اندر گروہ بندی ہے، گروہوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں۔ اس مسئلے کی وجہ سے اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، ہر مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں ہمیں بتلایا ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ جو آپ کے اندر اختلاف جب بھی ہوا، اذا تنازعتم، جب بھی کسی مسئلے میں تمہارا اختلاف ہو جائے، اذا تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، چھوٹی بات ہو یا بڑی بات ہو، آپ نے اس مسئلے کو اٹھانا ہے اور پیارے پیغمبر کی طرف لے کے آنا ہے۔ آج ہم پیارے پیغمبر کی حدیثوں کی طرف لے کر آئیں گے، جو قرآن ہمیں اللہ نے دیا ہے ہم اس کی طرف لے کر کے آئیں گے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اس کے رسول پر یقین رکھتے ہو اور آخرت پر تمہارا ایمان ہے تو پھر اپنے ڈسکولے آپ نہیں چھوڑو گے، اپنی باتیں آپ نہیں چھوڑو گے، بلکہ جب قرآن کی بات آ جائے، جب حدیث کی بات آ جائے تو اپنی ساری کی ساری انا پرستی کو اور اپنی ساری کی ساری باتوں کو اور اپنی بڑوں کی باتوں کو کہ ہمارے بڑے یہ کرتے تھے اور ہم نے بھی وہی کرنا ہے، ساری کی ساری باتوں کو چھوڑ کر کے، اپنی ذات کو پیچھے چھوڑ کر کے قرآن کی اور حدیث کی بات ماننی ہے۔ یہ ہمیں قرآن نے ایک طریقہ بتلایا ہے، یہ ہمیں حدیث نے ایک طریقہ بتلایا ہے۔ لو ترکت فیکم امرین، پیارے پیغمبر اس دنیا سے جا رہے ہیں، فرمایا میں آپ کو دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں۔ لو ترکت فیکم امرین، میں دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کو اپنائے رکھا، اپنے مسائل کا حل ان میں تلاش کیا، اپنے سارے کے سارے معاملات کو قرآن اور حدیث پر چھوڑا، تو آپ یقیناً ہمیشہ ہدایت پر رہیں گے۔ جس دن آپ نے اپنی باتیں کرنا شروع کر دیں، قرآن حدیث کو پیچھے چھوڑ دیا، اگر ہم نے آپ کو حدیث سنائی، آپ کو قرآن سنایا، آپ نے کہا کہ قرآن مجھے سمجھ آ گیا، حدیث مجھے پتہ چل گئی، لیکن میں اس لیے نہیں مانوں گا کیونکہ میں بڑوں کی اطاعت کرتا ہوں، میں اس لیے یہ حدیث اور قرآن کو نہیں مانوں گا، تو پھر پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا ہے؟ لو ترکت فیکم امرین لن تضل، اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا، اپنی ذات کو آگے رکھا، اپنی باتوں کو آگے رکھا، تو یقیناً آپ کو گمراہ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ پیارے پیغمبر نے ہمیں بتلایا ہے، یہ قرآن اور حدیث ہم پیارے پیغمبر نے ہمیں دی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اے میرے نبی آج میں نے آپ پر اس دین کو، اس قرآن کو پورا کر دیا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مسائل قیامت تک کے لیے پیدا ہوں گے، ہر مسئلے کا حل میں نے قرآن اور حدیث میں رکھ دیا ہے۔ جس طرح کہ ہاتھ باندھنا، نماز میں ہاتھ باندھنا، اب یہ بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ اس کی بے شمار احادیث، حدیثوں کی کتابوں میں، صحیح حدیثوں میں بے شمار حدیثیں پائی جاتی ہیں، پتہ نہیں ہم اس پر سرچ نہیں کرنا چاہتے یا پتہ نہیں مطلب اس میں وجہ کیا۔ اب دیکھیں میں دو تین حدیثیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، دو چار حدیثیں آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت حاتم بن ابی سیدنا بلب الطائی یہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، میں نے ان کی طرف دیکھا، انہوں نے اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ پہ رکھا ہوا تھا اور سینے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ ایک حدیث یہ ہے۔ پھر حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یؤمر الناس ان یضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری فی الصلاۃ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، انہوں نے اپنا ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ اور زرہ تک رکھا ہوا تھا۔ کہتے ہیں میں نے پیارے پیغمبر کو دیکھا، اپنا ہاتھ یہاں تک، یہ زرہ تک اپنا ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ اب دیکھیں ایک نے، پیارے پیغمبر نے زرہ تک ہاتھ رکھا ہوا تھا، آپ ایسے ہاتھ باندھ کے دیکھ لیں، ناف کے نیچے ہاتھ جاتے ہی نہیں، ایسے ہاتھ جا ہی نہیں سکتے۔ یہ تو حدیث ہے، ویسے میں بیان کر رہا ہوں جس طرح صحابی نے بیان کی ہے اس طرح میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہاں تک ہاتھ رکھا ہے۔ اب دیکھیں یہاں تک ہاتھ رکھا ہے تو یقیناً سینے پر ہی ہاتھ آئے گا، اس سے نیچے ہاتھ جا ہی نہیں سکتا۔ اب دوسری حدیث سنیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سہل بن ابی سعد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ اپنا ہاتھ، اپنا جو دایاں ہاتھ ہے وہ اپنے بائیں ہاتھ اور اس جوڑ پر رکھیں. یہ دایاں ہاتھ ہے اور یہ بایاں ہاتھ ہے. دایاں ہاتھ رکھ کے بایاں ہاتھ رکھ کے اس دائیں ہاتھ کو اس جوڑ پر رکھنا ہے. یہ جو ہتھیلی ہے اس کو اس جوڑ پہ رکھنا ہے. اس طرح دو طریقے بیان ہوئے ہیں ہاتھ باندھنے کے، ایک یہ ہے طریقہ اور ایک یہ طریقہ ہے. یہ دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اب اس طرح کی سینکڑوں حدیثیں ہیں، بہت زیادہ حدیثیں ہیں. میری آج تک کی سرچ کے مطابق مجھے ایک بھی صحیح حدیث نہیں ملی. میں اللہ کو گواہ بنا کے یہ بات کہتا ہوں، میں نے بڑی سرچ کی ہے، مجھے ایک بھی حدیث صحیح نہیں ملی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہو یا کسی صحابی نے یہ کہا ہو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، یا پیارے پیغمبر نے کسی صحابی کو طریقہ سکھلاتے ہوئے اس طرح نماز پڑھ کے سکھلائی ہو یا دکھلائی ہو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ آپ نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے ہیں. ایک بھی روایت مجھے نہیں ملی. اگر کسی کے پاس اس طرح کی روایت ہو اور روایت بالکل صحیح ہو، میں قسم اٹھا کے یہ بات کہتا ہوں، اگر کوئی بندہ مجھے اس طرح کی روایت دکھلا دے، عصر کی نماز انشاءاللہ میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کے پھر پڑھوں گا. کوئی دکھلائے تو صحیح. آج تک ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے یہ حدیثیں پڑھی، ہم نے یہ حدیثیں سنی، جب بھی کسی کو کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جب بھی کسی کو کہا گیا یار یہ روایتیں ہیں، اس کو ہم نے پڑھنا ہے، اس پر ہم نے سرچ کرنی ہے، یہ پیارے پیغمبر کی صحیح روایات ہیں، آگے سے یہ جواب ملتا ہے کہ جو ہمارے بڑے تھے وہ تو ناف کے نیچے ہاتھ باندھا کرتے تھے اور ہم آج آپ نے نئی تحقیق نکال دی ہے کہ ہم اوپر ہاتھ باندھنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا جن لوگوں نے اپنے بڑوں کی اطاعت کی ہوگی، اپنے بڑوں کے پیچھے چلے ہوں گے، قیامت کا دن ہوگا اور یہ اپنے بڑوں کو کہہ رہے ہوں گے، یہ چھوٹے جنہوں نے اطاعت کی ہے بڑوں کو کہہ رہے ہوں گے اگر آپ دنیا میں نہ ہوتے نا، وقال الذین اتبعوا، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم آپ کی تباہ نہ کرتے اور ہم گمراہ نہ ہوتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب پہلی امتوں میں بھی یہی تھا کہ جب بھی کسی کو کہا جاتا نا کہ آپ سیدھے راستے پر آ جائیں، سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کریں، تو یہی جواب آگے سے آتا تھا کیا ہم اپنے بڑوں کا دین چھوڑ دیں، ہم اپنے بڑوں کی اطاعت کرنا چھوڑ دیں. یہ بڑے ہیں، انہوں نے بھی بڑوں کی اطاعت کی، جو اس سے پہلے بڑے تھے انہوں نے بھی بڑوں کی اطاعت کی، جو اس سے پہلے بڑے تھے انہوں نے بھی بڑوں کی اطاعت کی ہے. اب دیکھیں پیارے پیغمبر نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح آپ نے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھا ہے نا، آپ نے اسی طرح نماز پڑھنی ہے. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ دو طریقے صحیح ہو نماز پڑھنے کے. نماز پڑھنے کا طریقہ ایک ٹھیک ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھ کے سکھلائی ہے، بتائی ہے، ہم نے ان کی طرف دیکھا ہے، صحابہ کرام نے ہمیں روایات بیان کی ہیں، ہم نے اسی طرح دیکھا اور پڑھا اور ہم نے اس طرح نماز پڑھنی شروع کر دی. جس طرح کہ حضرت موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، تو قریب ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے آیت تلاوت کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں آ گئے اور ان کو یہاں سے پکڑا اور گھسیٹ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور کہا اللہ کے رسول یہ جو آیت پڑھ رہا تھا نا، موسیٰ عشری یہ آیت پڑھ رہا تھا، یہ آیت کی تلاوت غلط کر رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پڑھ کے سناؤ، حضرت موسیٰ عشری نے پڑھ کے سنائی. اب حضرت عمر کو کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کس طرح پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھ کے سنائیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پڑھ کے سنائی تو پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جو موسیٰ عشری پڑھ رہا ہے اس طرح بھی ٹھیک ہے اور جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ رہے ہیں اس طرح بھی ٹھیک ہے. اب نبوت کی مہر لگ گئی کہ دو طریقے ٹھیک ہیں، لیکن نماز کے مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کوئی دوسرا تیسرا طریقہ نہیں. جس طرح آپ نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اسی طرح آپ نماز پڑھیں گے، اس طرح دوسرا طریقہ نہیں چلے گا. اسی طرح آج ہم یہی کہتے ہیں کہ جس طرح ہمیں بڑوں نے پڑھ کے سکھلائی ہے، جس طرح مولوی حضرات، اس مولوی نے بھی یہی بتایا، اس نے بھی، دونوں مولوی ہیں، جس کی مرضی بات مان لیں. نہیں، اپنی تحقیق کرنا ہوگی، اپنی بات کو یہاں رکھنا ہوگا. قرآن و حدیث ہے، آپ کی جیب میں ہر وقت پوری دنیا کی لائبریری پڑی ہوئی ہے.
اگر آپ اسی طرح فوت ہو گئے، انہی نمازوں پر آپ فوت ہو گئے، اگر آپ نے تحقیق نہ کی اور آپ نے نہ دیکھا کہ نماز کس طرح پڑھنی تھی اور صحابہ کرام نے ہمیں کس طرح پڑھ کے دکھلائی، چھوڑ دیں پہلے لوگوں کو، جس طرح جو ہوا سو ہوا، اپنی تحقیق کر کے جب آپ دیکھیں گے آپ کو سمجھ آئے گی اور آپ کو پتہ چلے گا کہ نماز کا طریقہ کیا ہے اور نماز پڑھنی کیسے ہے، اور پیارے پیغمبر نے ہمیں پڑھ کے کس طرح سکھلائی ہے اور کس طرح ہمیں دکھلائی ہے۔ سلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح پیارے پیغمبر نے ہمیں پڑھ کے دکھلائی ہے ہم اسی طرح نماز پڑھیں گے، کوئی دوسرا طریقہ ہم نہیں دیکھیں گے۔ اب دوسری جگہ آپ دیکھ لیں، اب کہا جاتا ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ جو اپنے ہاتھ ہیں وہ ناف کے نیچے باندھیں، اور جو عورتیں ہیں وہ اپنے جو ہاتھ ہیں وہ سینے کے اوپر باندھیں۔ اب اس تحقیق کی کوئی سمجھ نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے سلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح آپ نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اس طرح آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ اب اس روایت میں نہ کہ عورتوں کی مطلب الگ سے نماز پڑھنے کا طریقہ آیا نہ مردوں سے، پیارے پیغمبر نے دونوں کے لیے یہ فرمایا، تمام مسلمانوں کے لیے یہ فرما دیا جس طرح آپ نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے نا آپ نے اس طرح نماز پڑھنی ہے۔ اب یہاں عورتوں کی بات الگ ہوئی ہے، یقیناً نہیں ہوئی بات، تو پھر یہ تحقیق کہاں سے آئی ہے کہ جو عورتیں ہیں وہ سینے کے اوپر ہاتھ باندھیں گی، جو مرد ہیں وہ سینے کے جو ناف ہے اس کے نیچے ہاتھ باندھیں گے۔ اللہ اکبر سے لے کر کے تکبیر تحریمہ، اس سے لے کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام پھیرنے تک ایک بھی جزی بھی ایسی نہیں ہے، ایک بھی کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے، رکوع کرنے کا طریقہ ہو یا اٹھنے کا طریقہ ہو، سجدہ کرنے کا طریقہ ہو، ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ مرد کی نماز اس طرح، مرد نے اس طرح نماز پڑھنی ہے، اور عورت کی تخصیص کی ہو کہ عورت نے اس طرح نماز پڑھنی ہے۔ ایک بھی طریقہ ایسا نہیں آیا، ایک بھی بات اس طرح کی نہیں آئی۔ اس لیے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا سلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح عورتوں کی بھی نماز اسی طرح ہے اور مردوں کی نماز بھی اس طرح ہے، ان دونوں میں کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ان دونوں میں تحقیق کرنی چاہیے، جس طرح کہ رسول اللہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا تھا نا، حضرت حذیفہ نے ایک بندہ آیا تھا اسے فرمایا تھا اگر تو اسی نماز پہ فوت ہو جاتا جس طرح کی تو نمازیں پڑھ رہا ہے نا، اس طرح کی نماز پہ تو فوت ہو جاتا تو اللہ کے ہاں اس طرح جانا تھا جس طرح تو نے ساری زندگی نماز پڑھی نہیں ہے، ساری زندگی۔ اب دیکھیں ایک بندہ ہے ٹائم بھی نکالتا ہے، وضو بھی کرتا ہے، مسجد میں بھی آتا ہے، ماتھا بھی رگڑتا ہے، اور اس کے بعد خوش بھی ہوتا ہے اس بات پر کہ میں نے نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ نے جو مجھے حکم دیا تھا، اتنا بڑا فریضہ تھا نماز کا، وہ میں نے ادا کر دیا ہے، اتنا خوش بھی ہوا، یہاں سے چلا بھی گیا، لیکن 50 سال 40 سال 20 30 سال نمازیں پڑھتا رہا بغیر تحقیق کے اور بڑوں کو دیکھتے ہوئے نمازیں پڑھتا رہا۔ تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں اگر تو انہی نمازوں پہ فوت ہو جاتا جس طرح کی نمازیں تو پڑھ رہا ہے تو قیامت والے دن تو اللہ کے ہاں اس طرح پیش ہوتا جس طرح تو نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی۔ اس لیے ہمیں اپنی نمازوں کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، سارے کے سارے لوگ میرے سامنے کھڑے ہوں گے، میں لوگوں سے پوچھوں گا کہ آپ کیوں گمراہ ہو گئے، آپ کیوں غلط راستے پہ چلے، آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ تو فرمائیں گے اے اللہ یہ جو ہمارے بڑے تھے نا، ان بڑوں نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا، ہم اندھے ہو کے، ہم نے بغیر راستہ دیکھے ہوئے، ہم نے بغیر اپنا نفع نقصان کا پتہ کیے ہوئے ہم نے ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیا، اور آخر نتیجہ کیا نکلا ہے کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ یہ دو چیزیں میں آپ کے اندر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک حدیث، اگر تم نے اس کو اپنے پاس رکھا، سارے مسائل کا حل آپ نے اسی میں سے تلاش کیا اور ہر چیز آپ نے یہی قرآن اور حدیث کو سمجھا، اس میں اب یہ نہیں ہے کہ بڑوں کی باتیں ہیں یا بڑوں نے جس طرح ہمیں پڑھ کے دکھلائی ہے یا پڑھ کے سکھلائی، یہ باتیں نہیں، کتاب اللہ و سنت رسولہ، یہ دو چیزیں میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ جو بندہ اس پر عمل کرے گا، اس میں اپنے مسائل کو دیکھے گا، اپنے مسائل کو پرکھے گا، تو یقیناً وہ سیدھے راستے پر جائے گا۔ اگر ان دونوں کو چھوڑ کر کے کوئی تیسرا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی تو یقیناً وہ گمراہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ بیوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون اللهم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعیننا من الخیانہ فانک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من